السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کل کے دور میں ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ کسی کے دل پر دنیا کی ہرس، کسی پر جہالت، کسی پر تکبر، کسی پر تعصب اور کسی کے دل پر گناہوں کا تالا لگ گیا ہے۔ ان تالوں کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر اور اس کے معنی کو سمجھنے سے محروم ہیں۔ ہرس یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتا، اور ہر وقت مزید کی خواہش اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ جو شخص ہرس و ہوس اور لالچ کرتا ہے، ایک تو وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اکثر اوقات ناجائز طریقے سے روزی حاصل کرنے لگتا ہے، جو سراسر گناہ ہے۔ جیسے جیسے اس کے پاس مال و دولت بڑھتی جاتی ہے، اس کی ہرس و ہوس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہے، کبھی نہ مرے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3158۔ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع کے متعلق ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیف نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برونی ویئر ایک آسٹریلین نرس تھی، مگر اس کا کام عام نرسوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے کلینک میں کام کرتی رہی جہاں ایسے مریض لائے جاتے تھے جو زندگی کی بازی ہار رہے ہوتے تھے۔ ان کی سانسیں چند ہفتوں کی مہمان ہوتی تھیں۔ مریضوں میں ہر عمر اور ہر مرض کے لوگ ہوتے تھے۔ ان میں صرف ایک چیز یکساں ہوتی کہ وہ صرف چند ہفتوں کے مہمان ہوتے تھے۔ زندگی کی ڈور ٹوٹنے والی ہوتی تھی۔ برونی نے محسوس کیا کہ اس کے کلینک میں 10-12 ہفتوں سے زیادہ کوئی زندہ نہ رہتا تھا۔ کلینک میں موجود دوسرے ڈاکٹروں اور دیگر نرسوں نے ان چند دنوں کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا، مگر برونی ایک حساس ذہن کی مالک تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے تو غیر معمولی حد تک سچ بولنے لگتا ہے، اپنے گزرے ہوئے وقت پر نظر ڈال کر نتائج نکالنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اپنی تمام عمر کے المیے، خوشیاں اور نچوڑ سب کچھ بتانا چاہتا ہے۔ برونی نے محسوس کیا کہ موت کی وادی کے سفر پر روانگی سے چند دن پہلے انسان مکمل طور پر تنہا ہو جاتا ہے۔ خوفناک اکیلے پن کے احساس میں مبتلا شخص لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اور کوئی ہمدرد۔ برونی نے فیصلہ کیا کہ زندگی سے اگلے سفر پر جانے والے تمام لوگوں کی باتیں سنیں گی، ان سے مکالمہ کرے گی، ان سے ان کے بیتے ہوئے وقت کی خوشیاں، غم، دکھ، تکلیف اور مسائل سب کچھ غور سے سن کر محفوظ کر لے گی۔ چنانچہ برونی نے اپنے مریضوں کے آخری وقت کو کمپیوٹر پر ایک بلاگ کی شکل میں مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بلاگ کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہو گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پوری دنیا سے ان کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ برونی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اس کے اور مریضوں کے تاثرات کو اتنی پذیرائی ملے گی۔ اس نے ایک اور بڑا کام کر ڈالا، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا۔ اس کتاب کا نام مرنے کے 5 بڑے پچھتاوے، The Top 5 Regrets of Dying تھا۔ برونی کی تصنیف شدہ کتاب مقبولیت کی بلند ترین سطح کو چھونے لگی۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ تمام دم توڑتے لوگوں کے تاثرات بالکل یکساں تھے، وہ ایک جیسے ذہنی پلسرات سے گزر رہے تھے۔ یہ 5 پچھتاوے کیا تھے؟ دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بات سب نے کہی، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں تھا، ہر ایک کی زبان پر تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زندگی کو اپنی طرح سے جیتا، پوری زندگی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی توقعات کے حساب سے بسر کرتا رہا۔ برونی کو اندازہ ہوا کہ ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں،
مگر وہ تمام خواب ادھورے صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی ڈور ارد گرد کے واقعات، حادثات اور لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ زندگی میں خود فیصلے کر ہی نہیں پاتا۔ یہ تمام لوگوں کا پہلا اور یکساں پچھتاوا تھا۔ دوسری بات جو خصوصاً مرد حضرات نے زیادہ کہی، کیونکہ اکثر حالات میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، یہ کہ انہوں نے اپنے کام یا کاروبار پر اتنی توجہ دی کہ اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پائے، وقت کی قلت کے باعث اپنے خاندان کو اچھی طرح جان نہیں پائے، کام اور روزگار کے غم نے ان سے تمام وقت ہی چھین لیا، جس میں دراصل انہیں کافی ٹائم اپنے بچوں اور اہل خانہ کو دینا چاہیے تھا۔ ساری محنت جن لوگوں کے لیے کر رہے تھے، کام کی زیادتی نے دراصل اسے ان سے دور کر دیا۔ کام ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن گیا، جس نے ان کی زندگی میں کامیابی ضرور دی مگر ان کو اپنے نزدیک ترین رشتوں کے لیے اجنبی بنا دیا۔ برونی نے اپنے اکثر مریضوں کو یہ کہتے سنا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رشتوں کی دنیا میں اکیلے رہ جائیں۔ یہ دوسرا احساس زیاں تھا۔ تیسری بات بھی انتہائی اہم تھی۔ اکثر لوگوں نے خود سے گلہ کیا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اصل خیالات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کر پاتے۔ بیشتر لوگ صرف اس لیے اپنے اصل جذبات کا اظہار نہ کر پائے کہ دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے یا دوسروں کا خیال رکھنا چاہتے تھے، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک عامیانہ سی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر قید رہ گئیں۔ کئی افراد کے مزاج میں اس وجہ سے اتنی تلخی آ گئی کہ تمام عمر کٹتے رہے۔ انہیں ہونے والے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب بیمار پڑ گئے اور کسی قابل نہ رہے۔ اکثر لوگ اس افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں نہ رہ پائے، نوکری، کام، روزگار یا کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے بہترین دوست ان سے دور ہوتے گئے۔ ان کو اس زیاں کا احساس تک نہ ہوا۔ اپنے اچھے دوستوں کو وقت نہ دے پائے جن سے ایک بے لوث جذبے کی آبیاری ہوتی رہتی۔ کشمکش زندگی نے انہیں اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی اتنا دور کر دیا کہ سب عملی طور پر اجنبی سے بن گئے۔ سالہ سال کے بعد ملاقات، اور وہ بھی ادھوری سی۔ برونی نے محسوس کیا کہ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ آخری وقت میں ان کے بہترین دوست ان کے ساتھ ہوتے۔ عجیب حقیقت یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بھی سانس ختم ہوتے وقت اس کے دوست موجود نہیں تھے۔ اکثر مریض برونی کو اپنے پرانے دوستوں کے نام بتاتے تھے، ان تمام خوشگوار اور غمگین لمحوں کو دہراتے تھے جو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ اپنے دوستوں کی حس مزاح، عادات اور ان کی شرارتوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ برونی تمام مریضوں کو جھوٹا دلاسا دیتی رہتی تھی کہ وہ فکر نہ کریں، ان کے دوست ان کے پاس آتے ہی ہوں گے، مگر حقیقت میں کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں تھا، زندگی میں بھی اور آخری سانسوں میں بھی۔ پانچویں اور آخری بات بہت متاثر کن تھی۔ تمام مریض یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر خوش رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اکثریت نے دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی جان لیا، اپنی خوشی کو جاننے اور پہچاننے کا عمل شروع ہی نہیں کیا۔ اکثر لوگوں نے اپنی خوشی کو قربان کر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی سے مسرت کا خوبصورت پرندہ غائب ہو گیا۔ وہ لوگوں کو ظاہری طور پر متاثر کرتے رہے کہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، دراصل انہوں نے نئے تجربے کرنے چھوڑ دیے۔ وہ یکسانیت کا شکار ہو گئے، تبدیلی سے اتنا گھبرا گئے کہ پوری زندگی ایک غلط تاثر دیا کہ بہت اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر ہنسی اور قہقہوں کو مسلوب کر دیا۔ تمام خوبصورت اور بھرپور جذبے پنہا رہے، بلکہ پابند سلاسل ہی رہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر سنجیدگی اور غیر جذباتیت کا ایسا خول چڑھا لیا کہ ہنسنا بھول گئے۔ اپنے قہقہوں کی بھرپور آواز سنی ہی نہیں۔ اپنے اندر گھٹ گھٹ کر جیتے رہے، مگر اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی۔ حماقتیں کرنے کی جدوجہد بھی ترک کر ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عجیب سی زندگی گزار کر سفر عدم پر روانہ ہو گئے۔ برونی کی تمام باتیں میرے ذہن پر نقش ہو چکی ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ آپ تمام لوگ انتہائی ذہین ہیں،
آپ سب کی زندگی میں یہ 5 غم بالکل نہیں ہوں گے۔ آپ ہر طرح سے ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنے بچوں اور خاندان کو وقت دیتے ہوں گے، اپنے جذبات کو اپنے اندر ابلنے نہیں دیتے ہوں گے، پرانے دوستوں کے ساتھ خوب قہقہے لگاتے ہوں گے، اپنی ذات کی خوشی کو بھرپور اہمیت دیتے ہوں گے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تمام لوگ ان 5 المیوں میں سے کسی نہ کسی کا شکار ضرور ہیں۔ بات صرف اور صرف ادراک اور سچ ماننے کی ہے۔ اس کے باوجود میری دعا ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں 5 تو درکنار ایک بھی پچھتاوا نہ ہو، مگر شاید میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے سے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ کو دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا پتہ چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج نے ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ آج ہمارے بھی دائرے بہت بڑے ہو چکے ہیں، چلیے اب واپسی کا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی ہرس سے بچنے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔